السلام علیکم۔ عزاداری امام حسین صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ عزاداری امام حسین میں جو برپا کرنے والے لوگ ہیں، کچھ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی۔ ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ اسی طرح عزاداری امام حسین کا بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ذاکرین، نواں خان، سلام خان، اور اسی طرح سے اس کا باطن ہوتا ہے جو کہ عزاداری کو منعقد کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ منظر عام پہ نہیں ہوتے۔ آج ہم اللہ بخش ولیج کے ایک امام بارگاہ موسیٰ کاظم، مسجد مومنہ و امام بارگاہ موسیٰ کاظم میں آئے ہیں اور وہاں کے کرتا دھرتا لوگوں سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا خدمت یہاں پہ انجام دیتے ہیں، عزاداری کو کس طرح برپا کرتے ہیں اور اس علاقے کے مکینوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں بانی مسجد موسیٰ رضا رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم موسیٰ رضا رضوی صاحب، شکریہ۔ تو آپ یہاں سے، ہم آپ سے اس حوالے سے کچھ سوال جواب کریں گے کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیا کیا مشکلات آپ کو یہاں پہ درپیش آئیں، کس طرح سے آپ نے یہ مسجد اپنی خون پسینے کی محنت اور کمائی سے آپ نے یہ مسجد کو بنایا، اور ایک طرح سے جہاں تک ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ عزاداری امام حسین اور خدمت خلق خدا میں صرف کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ عزاداری برپا کرتے ہوئے اور اپنی خدمات میں انجام دیتے ہوئے؟ میں تقریباً 2008 میں یہاں جس کو بھی ضرورت تھا اس وقت میں یہاں پر آیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا خانہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ زیارت کی ہے، وہاں مسجد سے زیادہ شبیداری میں کرتا تھا 19 محرم کی 19 محرم کی بھی شبیداری کرتا تھا، جس سے کراچی کی ساری لوگیں آتی تھیں مشکل۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس علاقے کے اندر آبادی بڑھتی چلی گئی۔ بڑھنے کے بعد جو ہے سوچا کہ خانہ تو بن گیا ہے، اب ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ کا منتخب کرنا چاہیے، یہاں پر کوئی زمین خریدی جائے۔ تو پھر میں نے یہ والا جو دنوں میں بیٹھا ہوں ایک پلاٹ یہ خریدا، اس کے بعد یہ پلاٹ خرید کر میں نے مسجد امام بارگاہ کو منتخب بنا دی۔ یہ تو اللہ پاک کا اور محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ساتھ تھا، ان کی مہربانیاں تھیں، ان کی تمام چیزوں کی، انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ میرا کوئی ہوا ہے، یہ سب کچھ مولا کی تمام نعمتیں ہیں، یہ سب میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک کا بھی خدا پاک نے مجھے ایک مقصد یہ کیا، ورنہ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ اللہ مجھے اس ایک مقصد سے کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے یہ عزت دی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور محمد بے شک انہیں کا یہ صدقہ ہے اور انہیں کا احسان ہے ہم پہ۔ تو مشکلات تو بہت آئی ہوں گی اس پورے سفر میں؟ مشکلات جو ہیں انسان کو ایک مضبوط ترین بنانے کے لیے رکھتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور انسان اتنا صبر اور تحمل رکھتا ہے اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، پر مشکلات اس کی جب سے اور انسان کو مشکلات کبھی بھی سامنے نہیں آتی، اور مشکلات سے انسان کے لیے مضبوطی اور کامیابی اور کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ مشکلات جو ہے ہمیں کبھی بھی نہیں آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو مشکلات میں آئیں وہ ہمارے لیے خوشحالی اور ہمارے لیے ترقی اور ہماری بلندی اور ہماری کامیابی بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جس طرح مشکلات نے آپ کو مجبور کیا، تو اسی طرح کہیں نہ کہیں آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا ہوگا جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنی۔ ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ کربلا کو آباد کرنے کے لیے بھی پریشانیاں، صبر اور تحمل اور تمام چیزوں کی ضرورت تھی، اور ہماری جد حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات کی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کی، اور ہمیں تو فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا کہ ہم اس دنیا میں ایک یہ مسجد امام بارگاہ جو ہے آنے والے زمانے کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ دے کر جائے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ماشاء اللہ سے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ بچہ، بوڑھا، بزرگ، جوان، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مذاق ہوتا ہے، علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل کے خدمت کر رہے ہیں، محلے کی بھی اور عوام کی بھی، عزاداری میں بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ یہ سب مولا حسین کا تحفہ ہے، اور میں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار سب کو جو ہے عظیم عطا کرے، اور سب کو جو ہے کامل ایمان اور ایمان کامل میں رکھے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں شیطان سے اور منافقت سے
جس طرح آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اسی طرح کہیں نہ کہیں اختلاف کی بھی چیزیں نکلتی ہوں گی؟ مجھے کبھی کسی سے اختلاف نہیں ہوا، میں سب سے محبت سے ہوں، چلیں ماشاء لیکن اللہ. مجھے جو ہے نا سب سے محبت ہے، انسانیت مجھے سب سے بڑی اہمیت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کی برادری نہ ہو، کسی کی کوتاہی نہ ہو. محبت ضرور کرتا ہوں، سود کی بات بھی کرتا ہوں، حق بات بھی کرتا ہوں، اور حق بات کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے صرف سمجھانے اور پیار محبت. تو حق بات جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس لوگ طرح تھوڑی دیر بھی تھی حق بات کرنے والوں کے زیادہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں کہ یہ سچ کیوں بول رہے ہیں، یہ وہ کیوں رہے ہیں، یہ ٹوک کیوں ہیں، لیکن میں جو ہے صرف اسلام کے لیے بے شک بے شک. تو وہ جو آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں حق بات سننے کے بعد، تو آپ ان سے کس طرح سے ڈیل ان کرتے سے ہیں؟ بھی محبت سے ملتا ہوں، اچھا ان سے بھی محبت سے ملتا ہوں. میں اس لیے کہ میرے دل میں کوئی کسی کے لیے کینہ یا کوئی ایسی چیز نہیں پائی. مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا چاہے دوست ہو یا دشمن، آپ سب سے سب محبت کو سے- ایک ہی رویے سے ڈیل کرتے سب سے ہیں. محبت سے ملتا ہوں، اور سب کی مشکلات، سب کے احساس سمجھنے کے ساتھ میں محنت کی زندگی گزارا ہوں. مجھے چاہتا ہوں کہ میری طرف سے جو ہے کسی کی کوئی جدازاری بتائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسجد امام بارگاہ میں نے بڑی محبت، بڑی لگن اور بڑے سب دھوپ میں مدد. میں اس کو جو ہے نا اس کو چاہتا ہوں کہ اس میں لوگ آئیں اور اس کو آباد کریں اور اس کے ہر طرح سے خیال کریں اور ہر طرح سے اس کو میری زندگی کی بات. یہ سارا اس محنت اور لگن سے خون پسینہ لگانے کے بعد آپ کو کون سا لمحہ ایسا ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ بے شک ہے، اس لیے کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جب امام زمانہ تشریف لاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. وہی جب مسجد میں نماز کی اذان کی آواز آتی ہے تو مجھے بڑا کہتے سے مجھے دل میرا بڑا خوش ہوتا ہے کہ اذان نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ نے جو محنت کی اس کا آپ نتیجہ عزاداری اور اذان اور بڑی بڑی نماز خوشی ہوتی ہے. کے لیے مطلب آپ کو تسکین ملتی ہے، آپ کی روح کو تسکین اپنی ملتی بستی میں کربلا محلہ میں بھی سب کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں. ہے. اچھا، سب کے. ہم ایک چیز اور بتا دیں کہ ماشاءاللہ موسیٰ صاحب کو جو ہے کربلا محلہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں خدمت گزاری کے بھی موقع ملتے رہتے ہیں. ہر سال چہلم پہ اربعین پہ موسیٰ بھائی کو جو ہے مولا بلاتے ہیں اور مشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مولا جو ہے اپنی خدمت گزاری کا ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ یہ امام حسین کے خدام بھی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے ایک شخص جو کہ ایک چھوٹے سے محلے میں اپنی یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خدمات سے بھی بڑھ کر اگر میری ناقص عقل میں کوئی الفاظ ہوتا تو شاید میں یہ بولتا. تو اور وہ جاتا ہے جب کربلا تو وہاں پہ اسے خدام کا عہدہ ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ہر کسی کو ایسا عہدہ نہیں ملا کرتا. تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنی وہی چیزیں جو آپ یہاں پہ کراچی میں امام بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کربلا میں کرتا ہوں. وہی چیز آپ جب کربلا میں کرتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ مولانا نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں امام علی کی قبر میں واقع کرتا ہوں، اپنے چہرے سے مس کرتا ہوں، باقی صاف کرتا ہوں، اور مولا عباس کی ذریعے کو مس کرتا ہوں، نیچے والے شراب والے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مولا مجھے یہی رکھتے ہیں تو آپ اچھا ہے. انشاءاللہ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے. تو آپ ہماری عوام کو، اپنے دوست، اپنے احباب، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، تو جو آپ کے دشمن بھی ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں سب کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ ہماری جد کا کام یہ تھا دعا دینا. دعا دیتی ہوں سب کو. صحیح ہمارا ماشاء کام اللہ. دعا دینا اور پروردگار سب کو خوشیاں. اس مسجد میں جیسا کہ موسیٰ بھائی اپنی خدمات اور اپنی محنت کے بلبوتے پہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو کہ اپنے دل و جان سے یہاں پہ محنت کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہاں کے صدر صاحب ہیں باسط احمد بہت صاحب، بہترین ہے، ان سے بھی بہت ہم گفتگو بہترین کریں گے. بہت بہترین ہے ماشاء اللہ سے. اللہ ان کا زندگی دے. اور وہ موسیٰ بھائی کی تصویر ہے، بے شک موسیٰ بھائی کی تصویر ہے، اور ان کے خواب، ان کے تمام لوگ موسیٰ بھائی کی طرح ہیں. وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تحفہ ہیں. اور جو ہے جس طرح سے حضرت عباس امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی طرح سے میں بھی ایک ناطق کو جو ہے مولانا باسط بھائی کی شکل میں. ماشاء اللہ. تو ہم باسط بھائی سے بات کرتے ہیں کہ باسط بھائی آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کیسے آئے
جیسے کہ اکثر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے اپنا ماضی تھوڑا سا بتایا کہ میں کیا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے ساتھ ایک سانحہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ بڑے علیل ہو گئے تھے، اور آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو شفا یابی ہوئی، پھر آپ یہاں پہ آئے، تو وہ تھوڑا سا مختصراً اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ایک بڑا اچھا رہے گا باسط بھائی۔ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے اس ایریے میں آئے۔ جب میں اس ایریے میں پلاٹ دیکھنے آیا تھا تو یہ عزا خان امام موسیٰ کاظم جو ابھی درگاہ امام موسیٰ کاظم کے نام سے مشہور ہے، اس پر علم تھا۔ اس علم کو دیکھ کر میں نے یہ تیار کیا تھا کہ میں یہاں پر پلاٹ لوں گا اور گھر بناؤں گا اور میں یہاں پر رہائش پذیر ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد موسیٰ بھائی سے ملاقات ہوئی اور ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے مسجد و امام بارگاہ میں خدمت کا موقع دیا اور ان کے ساتھ مسلسل دن رات لگے کام۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ آج سے کچھ سالوں پہلے آپ کا ایک بم دھماکے میں آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ بم دھماکے میں میرا گلاس کھل گیا تھا، اس میں زخمی ہوا تھا۔ تو میرے گھر سے میری بھابھی نے گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ پریشان نہ ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 11 دن کا معجزہ شروع کر دیں، انشاءاللہ 11ویں دن یہ گھر پر ہو۔ صحیح۔ تو حادثے والے دن کو لوگوں نے یہ دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ بچنا ناممکن ہے، مگر قربان جاؤ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بے شک کہ ان کے معجزے کی بدولت مجھے ہاسپٹل والوں نے 11ویں دن ڈسچارج کر کے ہاسپٹل سے ہی نکال دیا ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، میں 11ویں دن گھر کے اندر پہنچا۔ بے شک۔ اور آپ آخرکار جنہوں نے آپ کو، جن کے صدقے میں آپ کو زندگی ملی، تو وہ انہوں بات نے میرے ذہن میں نہیں تھی، میں نے صرف یہ علم کو دیکھ کر میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں ادھر گھر لوں گا، پلاٹ لے کر گھر بنا کے کچھ 2 سال 3 سال کا عرصہ گزر گیا یہاں پہ کام کرتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں تھی، ایک دم اچانک میرے ذہن میں آئی ہے کہ 22 رجب کے کھلے کھا کے جب میں باہر نکلا گھر سے کسی کے ریلیٹیو کے گھر گیا تھا، تو نکلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ صحیح۔ میں اس معجزے کی بدولت بچا اور اب آج میں آپ اسی بارگاہ درگاہ امام موسیٰ کاظم کے علم کو دیکھ کے میں نے گھر لیا اور امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی درگاہ میں خدمت کا شرف حاصل، اور یہ سب کچھ موسیٰ بھائی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ آمین کرے آمین، بے شک۔ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ خدمت کا موقع دیا۔ ماشاء اللہ سے آپ یہاں پہ صدر کے عہدے پہ فائز ہیں، تو میں آپ نے کبھی اپنے آپ کو یہاں پہ بانی کے عہدے پہ بھی، صدر کے عہدے بانی کے عہدے پہ بھی۔ اچھا موسیٰ بھائی بانی ماشاء کو اللہ، دے اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، یہ بہت عزت دیتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، صدر کا عہدہ بھی دیا ہے، مگر میں بارہا ان سے بسط ہوئی اس بات کے اوپر کہ مجھے خادم کا عہدہ دے دیں، میں اپنے آپ کو صرف خادم کی حیثیت سے کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے موسیٰ بھائی کو کیسا پایا؟ موسیٰ بھائی جیسی شخصیت میں جب زندگی میں جس طرح کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اس جنگل کے اندر یہ مسجد کا قیام کیا، اور اب اس علاقے میں جتنے مومنین رہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے مسجد، امام بارگاہ، عزاداری، ہر چیز میسر ہے۔ صحیح۔ اگر یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، ورنہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، بہت دور جانا پڑتا مسجد کے لیے بھی، یا گھروں میں نماز قائم کرنا۔ صحیح بات ہے۔ اب مسجد ہے، اذان ہے، باجماعت نماز ہے، باجماعت نماز ہے، سب چیز میسر ہے، اور یہ سب اس ساری چیزوں کا صحرا موسیٰ بھائی نے سکتا۔ تو ہم تو انہیں ہر وقت جاگتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، میں نے اپنی جب سے ان سے تعلق ہے میرا، میں نے انہیں شاید کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرا تقریباً 5 سال سے میں بھی یہی چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جس ٹائم ہم واٹس ایپ کے اوپر آن لائن ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو موسیٰ بھائی جاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ کبھی بھی کسی ٹائم، کسی رات کی کسی پہر میں فون کریں گے، وہاں سے ہیلو کی آواز آ جائے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔
हमें ये समझ नहीं आती कि ये सोते कब हैं, जागते तो हैं, बिल्कुल सोते ऐसे। किस टाइम है ये आज तक पता नहीं चलता। आप क्या कहते हैं कि लोग जैसे ये बर्ताव करते हैं लोगों के साथ और जैसे ये रवैया रखते हैं, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, हर किसी की मदद करना, हर किसी के काम आना, वो रिटर्न इनको मिलता है या नहीं मिलता? मैंने तो यहाँ पर नोट किया है कि इनकी खिदमत बहुत है मगर रिटर्न इतना नहीं सही। लोगों के हवाले। अच्छा, चले बेशक, माजरत के साथ। हाँ बेशक, ये तो ज़ाहिर है ये खिदमत मौला के लिए अंजाम दे रहे हैं और जब अगर इसी दुनिया के लिए क्योंकि मूसा भाई की अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए, बिल्कुल ऐसे ही। सही। मगर लोग चंद लोग हैं जो आते हैं, मुसलसल आते हैं, रेगुलर नमाजी। सही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घर में पढ़ लेते हैं। ज़ाहिर। अज़ादारी के लिए हर अशरा भी होता है इधर, हर मजालिस होती है, जुलूस होती है, बच्चों की उसमें मदद से हमारी का कोशिश एहतमाम। होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग शिरकत करें। सही। बच्चों के लिए मदरसे का एहतमाम खुसूसन मस्जिद के लिए मस्जिद में मदरसे का क़याम किया हुआ जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। फिर बच्चों के लिए तोहफे तहफ़ का भी प्रोग्राम होता है। आफ्टर मगरिब हमारे यहाँ मदरसा भी होता है। बिल्कुल। तो ये जैसे कि मूसा भाई ने माशाल्लाह मस्जिद भी बनाई और ऊपर के फ्लोर पे इमाम बारगाह भी है जो कि अभी हम देखेंगे चल के, और उसके ऊपर जो है एक मदरसा भी बना रहे हैं, लाइब्रेरी भी बनाएंगे। तो आपका माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर दिया आपने, और जो कि नहीं करता, एक अकेला बंदा नहीं करता जब तक 10-15 लोग एक साथ मिल के ना करें। आपने ये अकेले अपने ज़ोर बाजू कर दिया कि एक अज़ाखाना भी बनाया, एक इमाम बारगाह भी बनाया, एक मस्जिद भी बनाई, आगे आप लाइब्रेरी और मदरसा भी बनाने जा रहे हैं, और कभी आप जो है वो बच्चों को कुरान की तालीम भी दिलवाते हैं। तो फ्यूचर के हवाले से आप क्या चाहते हैं कि जैसे माशाल्लाह आपने इतना बड़ा ये काम कर दिया, तो क्या आप स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें क्या देखते हैं? अस्पताल और स्कूल इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा। अस्पताल और स्कूल ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और कंप्यूटर लैब। हाँ, वो तो लाइब्रेरी ऊपर बनेंगे, लेकिन स्कूल और जो अस्पताल ज़रूर बनाऊंगा। स्कूल- क्लिनिक हो जो बेचारे जो उनके तमाम इलाज, मतलब गरीबों के हवाले से आप इलाज के लिए क्लिनिक जो है बनाऊंगा। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्कूल भी बनाऊंगा स्कूल का भी आपका इरादा है? इंशाल्लाह। तो अब अगर आपका है तो हमें थोड़ा सा विज़िट कराएं आप अपने इमाम बारगाह में, और मस्जिद का थोड़ा सा दिखाएं, आइए। ये मस्जिद का वज़ू खाना है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मूसा भाई की उल्मा से भी बड़ी उनसियत है। तो आप ये देखें कि वज़ू खाने में उन्होंने शोदा और जय्यत उलमाओं की जो है तस्वीरें लगाई हुई हैं, जिसमें से शोदा मिल्लत जाफरिया भी हैं, और उस्ताद सिफ्त जाफ़र की भी तस्वीर लगी हुई है। मूसा साहब के वालिद, दादा और मरूम भाई की भी तस्वीर लगी हुई है, और ये तमाम जय्यत उलमा हैं। आगे आगे जी जी आगे। और ये खुसूसन सूरह फातिहा के लिए उन्होंने अपने वालिद सैयद रज़ी हुसैन रिजवी, दादा सैयद हिमायत हुसैन लखनवी रिजवी लखनवी, और मरूम भाई सैयद हादी हसन रिजवी की तस्वीर लगाई हुई है। और साथ में ये इनके नाना की तस्वीर है, और ये माशाल्लाह जान अली शाह काज़मी के साहब के साथ आपने शायद। और ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इनका जो ताल्लुक़ है
मुश्तहिद ख़ानदान इश्तिहाद से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह वो चीज़ इनके अंदर नज़र आ रही है। और आ जाएँ, ये मस्जिद है जहाँ पे हम बैठे हुए थे अभी, ये इसकी पूरी कवरेज हो रही है। माशाल्लाह से इनके बड़े हुनरमंद इंसान हैं ये, और समझ लें कि इनके पास बड़ा इल्म है। ज़ाहिर है जब ख़ानदान इश्तिहाद से हैं तो वो चीज़ इनके अंदर आएगी। और जहाँ तक हमारे इल्म में है कि ये मेरे हिसाब से इब्रानी ज़बान में इन्होंने PhD किया हुआ है, और माशाल्लाह बहुत इल्म वाली शख्सियत है, और दुनिया जानती है इन्हें, पूरा शहर कराची ही जानता है तकरीबन, लेकिन ये कभी अपने आप को शो ऑफ नहीं करते। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत अलम लगाया हुआ है, ये रोज़े की माशाल्लाह तस्वीर लगाई हुई है। माशाल्लाह ये अलम है, रोज़ा इमाम हुसैन की तस्वीर लगाई हुई है। माशाल्लाह आइए अब ऊपर की तरफ चलें, इमाम बारगाह की तरफ। चलो अच्छा, ये एक जगह हम ऐसी लेके जा रहे हैं जो कि आपको सुनने में बड़ी हैरान कुन लगेगी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसा कि बताया कि वक्फ की भी आज़ादारी इमाम हुसैन ने और खिदमत खल्क में, और इसी इमाम बारगाह में इन्होंने अपनी कब्र भी अभी से ही बनवाई हुई है, जो कि हमें अक्सर सुनने में आता है कि मैं शहीद होऊंगा, अल्लाह इनको सेहत सलामती दे, हमारी दुआ है। तो ये इनकी कब्र है जो कि इन्होंने अभी से बनाई हुई है, और इनकी वसीयत भी यही है कि मुझे यहीं पे ही मेरी तदफीन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मस्जिद के साथ ही एक रूम बनाया हुआ है, उसमें जो है इन्होंने अपनी कब्र बनाई हुई है। ज़ाहिरी तौर पे 12 लोग इसे जो भी समझें, लेकिन ये है कि हकीकी बात यही है कि उलमा की भी यही वसीयत होती थी, और वो अपने कब्रें पहले से ही बनवा लिया करते थे। तो शरअ में भी ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है, और माशाल्लाह ये बात बड़ी मेरे लिए तो बड़ी मुझे मुतासिर करती है। आइए ऊपर की तरफ चलें। इमाम बारगाह ये ऊपर का रास्ता है, और माशाल्लाह ये आका बहजत की भी इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। माशाल्लाह ये भी एक जय्यत उलमा आरिफ थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पे मूसा भाई भी हमें कभी कभार चलते हुए नज़र आते हैं, बल्कि कभी कभार तो गलत कह दिया, हमेशा ही आरिफों की जो है इनके अंदर हमें झलक नज़र आती है, इनके रवैयों से, इनकी बातों से। और अब ये हम जा रहे हैं इमाम बारगाह की तरफ। ये मस्जिद का ऊपर वाला फ्लोर है जिसमें इमाम बारगाह बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूब। ये इमाम बारगाह है, यहाँ पे हर साल बल्कि पूरा ही साल मजलिसें बर्पा होती हैं। बिलखुसूस मुहर्रम का पहला अशरा यहाँ पे होता है, बड़े बड़े आलिम दीन यहाँ पे आते हैं और मजलिस से हुसैन में शिरकत करते हैं। और यहाँ पे नोहा ख़्वानी, मातमदारी, अज़ादारी सब कुछ होता है यहाँ पे। ये मेंबर है, मेंबर हुसैनी, माशाल्लाह बहुत खूब। और ये बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने सारा काम किया है, और ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये अलम जो है, ये अलम, इस अलम की खसूसियत ये है जो कि अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये लग तो रहा होगा कि नॉर्मल सा अलम है, लेकिन ये कम से कम 2 मन का लोहे का अलम बनाया पंजा, जो कि एक आम बंदा उठा नहीं सकता। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और अलग ही, बेशक मौला अब्बास के अलम की शान ही अलग है। और इसके साथ ही एक अज़ाखाना इन्होंने बनाया जो कि बड़ी मेहनत से, बड़े दिल लगा के इन्होंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी अभी हम अंदर से भी ज़ियारत करेंगे। और बासित भाई जो कि यहाँ के सदर हैं, मूसा भाई, और इसके अलावा जितने लोग भी यहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो जो हैं यहाँ पे इसी हवाले से इस अज़ाखाने में बिलखुसूस बड़ी मेहनत की। बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पे आ रही है माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अज़ाखाना इन्होंने बनाया है। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, इनको सेहत सलामती दें, और हर परेशानी और गम से दूर रखें, और इनके दुश्मनों को बर्बाद कर दें। ये हमारी दुआ है। इलाही आमीन, इलाही आमीन।
زری کور کروائیں. ہاں اچھا یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے نا موسیٰ بھائی؟ یہ امام حسین کی نا، حسین جو ہے یہ موسیٰ بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے بڑی محنت سے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میرے حساب سے اگر ہم کسی سے بنوائیں، کسی کاریگر سے بنوائیں تو یہ کم از کم جو ہے یہ 50-60 ہزار روپے میں بنے گی. لیکن یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے بنائی ہے ماشاءاللہ. یہ سارا کمپلیٹ پوری زری موسیٰ بھائی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ خود سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ان کا خلوص اور ان کا پیار شہدائے کربلا سے، امام حسین سے اور لوگوں سے کس طرح کا ہے. ہم نے جو ہے اور یہ ادھر بھی آئی ہے، یہاں پہ تابوت کی جگہ ہے، یہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے شہادت پہ جو تابوت اٹھائے جاتے ہیں، یہ اس کے لیے کمرہ ایک سپریٹ بنایا ہوا ہے اور یہ تابوت یہاں رکھے جاتے ہیں. بن رہی ہے بس کام جاری ہے یہاں. آصف با اینڈ آج پٹر اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ ہم تیسرے فلور پہ جا رہے ہیں. جیسا کہ ابھی نیچے بات ہوئی تھی کہ یہاں لائبریری اور بچوں کو پڑھانا، قرآنی تعلیم دینے کی ساری چیزیں بنائی جائیں گی. تو یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور ابھی یہاں کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا بنائیں گے اور کس طرح بنائیں گے. یہ بھی ایک ماشاءاللہ پورا فلور ہی انہوں نے بنا دیا ہے. تو یہ یہاں پہ یہاں پہ کیا بنائیں گے یہاں پہ آپ؟ باسط بھائی آپ تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے کہ یہاں پہ آپ کیا بنانا ہے، کیا پلان کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک لائبریری بنے گی. اچھا یہاں پر ایک لائبریری بنے گی. اچھا تو یہ پورا حصہ جو ہے وہ لائبریری کا ہوگا اور کمپیوٹر سینٹر. اچھا کمپیوٹر سینٹر بھی بنے گا. ظاہر ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ماشاءاللہ آپ کا یہ بھی پلان ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اچھا یہ پورا حصہ آپ لائبریری اور کمپیوٹر لیب کے لیے مخصوص کر دیا آپ نے. یہ کمپیوٹر سینٹر بنے گا اور یہ لائبریری کی تمام صحیح ماشاء یہاں اللہ. پہ سارے ریکس نصب ہو جائیں گے. صحیح ہے. ساری کتابیں ہوں گی. صحیح ہے. یہ سٹنگ پلیس بنائیں گے بیٹھ کر. نیچے زمین پہ کارپیٹنگ کریں گے اور ٹیبل رکھی جائے گی تاکہ پڑھنے والوں کو. صحیح ہے. صحیح. یہ ایریا سارا کمپیوٹر کا. صحیح ماشاء اللہ بہت خوب. ابھی کام جاری ہے. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ کب تک آپ کا ارادہ ہے کیسے؟ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 1.5 مہینہ لگے گا. 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی لائبریری. اچھا لائبریری بھی آپ اسٹارٹ کر دیں گے. اسٹارٹ کر دیں گے. پھر کمپیوٹر لیب اس کے بعد آپ. جی چلیں ماشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. یہ یہاں کا صحن ہے. یہ ابھی کچھ ایریا پلاسٹر ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. انشاءاللہ تعالی یہ کام کے پھر جو ہے. اچھا اس سے مطلب ابھی بس آپ کمپلیٹ کر دیں گے 1-1.5 مہینے میں. 1-2 دن میں مزدور دوبارہ اسٹارٹ کر دیں گے. یہ ہم نے سولر سسٹم بھی لگوائے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں اوپر ہی چلیں اوپر. ہاں یہاں سے بھی لے لوں. یہ مولا عباس کا علم ہے جو کہ مسجد کے اوپر سب سے اوپر چھت پہ لگا ہوا ہے. اور یہ سامنے ایک اور علم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ علم جو ہے یہ عزا خانے کا علم ہے. یہاں کا بھی ابھی ہم وزٹ کریں گے. یہاں پہ ذوالجنہ کی شبیہ رکھی ہوئی ہے اور مسجد کے جو پیش امام ہیں اور مؤذن ان کا رہنے کی جگہ ہے. تو ہم یہاں کی بھی ابھی جو ہے یہاں کا بھی وزٹ کریں گے. علاقہ بھی دیکھ لیں گے. ہاں علاقہ بھی پورا گھمانا. اس میں جو نیا اسٹارٹ جب ڈالیں گے نا. ہاں ہاں یہ سب یہ علاقہ اور یہ مسجد کے فرنٹ کا. ہاں ہاں ہاں. یہ اب ہم بالکل علم کے پاس کھڑے ہیں مسجد کی چھت پہ بالکل ٹاپ پہ ہیں.
اور یہ آبادی دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی ہائی فائی آبادی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ہے نام و نشان نہیں تھا. ایک دور میں جنگل ہوا کرتا تھا. جب یہ سامنے والا علم جو کہ نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلا علم تھا, اور یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں, یعنی شاہد ہوں کہ اس جگہ پہ یہ ساری آبادی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ جنگل تھا, جھاڑیاں تھیں, اور سب سے پہلے موسیٰ بھائی نے جو ہے یہاں پہ یہ علم نصب کیا ہے اور یہاں عزاداری برپا کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے, جامع رشیدیہ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے اور اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے علاوہ یہ آپ آبادی دیکھ سکتے ہیں, یہ آبادی ہے سراؤنڈنگ کی. امام بارگاہ کی چھت پہ ہیں ہم اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو لاؤڈ اسپیکر نظر آ رہے ہیں, یہ مسجد کی اذان کے حوالے سے ہیں. ظاہر ہے جب اذان ہوتی ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک بات اور مینشن کر دوں حسن بھائی کہ مستقبل میں موسیٰ بھائی کا ارادہ ہے کہ یہاں پر گنبد اور مینار کی تعمیر. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ یہ جگہ اس لیے آپ نے چھوڑی ہے یہ کہ جگہ اس لیے چھوڑی گئی ہے تاکہ ادھر گنبد بنے, صحیح ہے, اور اس جگہ پر ہمارا مینار تعمیر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. تو ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسجد کا پورا وزٹ کرایا اور سراؤنڈنگ میں آپ کو پوری آبادی بھی دکھائی ہے کہ یہاں کی لوکیلٹی کیا ہے, اور آپ کو یہاں کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتائیے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جنگل بیابان ہوا کرتا تھا, اور میں اس بات کا خود شاہد ہوں. اور موسیٰ بھائی نے جو ہے یہاں پہ ایک پلاٹ خرید کر عزاخانہ بنایا, اور جیسے کہ ابھی آپ نے سامنے علم دیکھا جس کا ہم وزٹ کرائیں گے, وہ علم نصب کیا, اور یہاں سے ان کی شروعات ہوئی تھی تقریباً آج سے 15 سال پہلے. اور ماشاءاللہ اللہ نے اور مولا حسین نے ان کو اتنی ترقی اور کامیابی دی کہ آج یہ اس چھت پہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ مسجد کی چھت ہے, اور اللہ نے ان کو بہت کامیاب کیا. اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں اور بھی کامیاب کرے, اور جیسا کہ یہ سوچتے ہیں اللہ ان کی سب سے پہلے میری سب سے زیادہ جو افضل ترین دعا ہے کہ اللہ ان کی کو صحت سلامتی دے, ان کی زندگی دراز کرے اور ان کے دشمنوں کو ناکام کرے. سب سے بڑی میری افضل ترین دعا یہ ہے, اور ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسکول بھی بنائیں گے اور ہاسپٹل بھی بنائیں گے, تو یہ آسان کام نہیں ہے. اور میں نے ابھی جیسے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ کام جو ہیں یہ 10-15 لوگ مل کے کرتے ہیں تو بھی بڑی مشکل سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے, اور یہ ایک انسان اکیلے بغیر کسی مدد کے, میں اس بات کو اس لیے اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ان سے تعلق پچھلے 25 سال سے ہے, اور یہ بغیر کسی کی مدد سے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. کوئی کمٹمنٹ کر لے اور نہ آئے تو یہ اپنے کام میں گامزن ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. تو بے شک ان کے سر پہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہاتھ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے ہم اثرات دیکھتے رہتے ہیں. ہمارا ان سے تعلق ہے بڑا گہرا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے تو انہوں نے پالا بھی ہے, میرے تو باپ ہیں یہ, اور بس ان کے لیے وہ ہمارے دل سے ہمیشہ دعا نکلتی ہے. آج ہم جو جی رہے ہیں وہ بھی انہی کا احسان ہے, اور بس باقی بڑی لمبی بات ہو جائے گی اس حوالے سے. تو بس اللہ ان کو کامیاب کرے, اور اب ہم چلتے ہیں ان کے عزاخانے کی طرف جہاں پہ انہوں نے ذوالجنہ کی شبی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. آئیے, اور اب ہم عزاخانے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ سب سے پہلا جو ہے انہوں نے امام بارگاہ بنایا تھا. یہ ایک مسجد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اور امام بارگاہ کے جس کی ابھی ہم چھت پہ تھے, اس کا باہر سے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسجد مومنہ و امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام, بانی سید موسیٰ رضا رضوی واحد. ماشاءاللہ. آئیے عزاخانے کی طرف چلیں. یہ محلہ ہے, اور امام بارگاہ کے بالکل سامنے ایک گلی جا رہی ہے. اس گلی میں ایک پلاٹ میں انہوں نے سب سے پہلا امام بارگاہ بنایا تھا, جو کہ آنے والے وقتوں میں کبھی بھی امام بارگاہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
اور گلستان مومنہ بیگم درگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مقام مرتجز حسینی. اور یہ علم سب سے پہلا علم جو کہ آج سے 15 سال پہلے انہوں نے یہاں پہ لکڑی کا ایک علم لگایا تھا. اور اب ماشاء اللہ ظاہر ہے مولا نے ترقی دی تو یہ لوہے کا ایک علم لگایا نقش کیا ہے. اور اس کا بھی ہم اندر سے آپ کو یہ اب ہم یہاں پہ علم جو نقش کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چل کے. اور جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ یہاں پہ بڑی منتیں اور مرادیں لوگوں کی آتی ہیں اس علم پہ، اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک تسبیح ہے جو کہ ہر بدھ کو پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی. اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں حاضر خانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور فوکس اور ان کے 14-15 سال پہلے یہ ماشاءاللہ یہ تختی لگی تھی. اور یہ حاضر خانہ ہے. اب ہم آپ کو ذوالجنہ علم کی ذوالجنہ کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں. یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں محمد آگا تک. اور یہ آپ کو سامنے اب ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ ذوالجنہ مرتجز حسینی کے نام سے انہوں نے یہ جگہ وقف کر دی ہے، اور اوپر جو ہے اس کے مسجد کے پیش نواز اور نیچے مؤذن صاحب رہتے ہیں. یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ان کی والدہ مرحومہ سیدہ مومنہ بیگم کا جو ہے یہ ذوالجنہ ہے ماشاءاللہ. اور موسیٰ بھائی نے بڑے خلوص سے اسے پالا ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے اپنے بارے میں تو بتایا کہ میں ان کے ساتھ پچھلے 25 سال سے منسلک ہوں، اور ان کی شفقت ہمارے سروں پہ ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جیسے کہ حسن مہدی، جعفر مہدی اور علی کوثر اور علی مہدی. یہ سب ہمارے اطہر عباس، علی اطہر، یہ سب ہمارے ساتھی تھے جو کہ موسیٰ بھائی نے ہمیں بالکل بچوں کی طرح جو ہے رکھا اور ہماری تربیت کی بیسکلی. تو یہ ان کا احسان ہے. ہم سب لوگوں کی جو میں نے نام لیے، اور کاظم کا ہے، کاظم آسٹریلیا میں ہے، جعفر جو ہے آسٹریلیا میں ہے، اور علی کوثر، مہدی، علی مہدی اور علی اطہر جو ہیں وہ لندن میں ہیں. ہم سب کی تربیت انہوں نے بالکل بچوں کی طرح کی اور حق ادا کیا. ہم نہیں کر پائے اور نہ ہی کر سکیں گے، ظاہر ہے ان کا حق ادا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا. اور یہ مختصر سا ان کا جو ہے وہ ایک میں نے آپ کو دیا امام بارگاہ کا اوور ویو. تو میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو اب یہ ہے کہ اس ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں موسیٰ بھائی سے ایک چیز اور پوچھوں، اور باسط بھائی سے، کہ یہاں پہ جو مین کردار ادا کرتے ہیں لوگ آپ کی مدد کے لیے، وہ کون کون لوگ ہیں، تاکہ ان کے نام بھی سر فہرست رہیں اور موٹیویشن کا لیول ان کا بھی برقرار رہے. محسن رضا ہیں، شان رضا ہیں، محمد ہیں، اور جو ہے نا محمد ہیں، کونین رضوی صاحب بھائی ہیں، باسط بھائی ہیں، حامد ہے ہمارا جو ہماری بیٹی کی طرح ہیں. اور ہمیں یہاں سب ماموں کے نام سے پکارتے ہیں. اور یہاں پہ سارے بچے جو ہیں سب ہمارے بھانجے اور ہماری بہن کے بچے ہیں. اللہ سب آپ سب کو خوش رکھے. اور ریاض بڑی خدمت کرتے ہیں. محمد ہیں ماشاء اللہ، سب بچے ماشاء اللہ سے جو بڑی خدمت کرتے ہیں اور بڑا ہمارا خیال رکھتے ہیں. سارے نوجوان بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں. مثلا ماموں ہی سب مانتے ہیں. بے شک آپ حق ادا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ صرف یہ چند لوگ ہی نہیں، پورا علاقہ موسیٰ بھائی کو بہت پیار کرتا ہے اور اپنے دل و جان سے چاہتا ہے
اور ان کی ایک آواز پر لگ ماشاءاللہ اللہ سب کو جزائے خیر دے. اہل سنت حضرات میں بھی اور شیعہ حضرات میں بھی اور ہر مسلک میں ہر شخص ہر فرد ماشاءاللہ سے بہت میرا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے. ماشاءاللہ سب خیال رکھتے ہیں، سب سے میں محبت سے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو کامیابی دے جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہیں ان کو بھی اللہ عقل دے اور صحت و سلامتی دے. جیسے کہ یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم بھی ظاہر دعا کریں گے، اور ان کے جو حامی ہیں ان کو بھی اللہ صحت سلامتی دے اور کامیابی دے. شکریہ.